برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تعجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحہ التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک بالخصوص فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی وہ شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا جو انسانیت پہ ظلم کر رہا ہے، میرا مالک اسے نیست و نابود فرما۔ میرا مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، واجب سمجھ کے آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اگر طبیعتوں پہ بار نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے بات شروع کی اجازت؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، اللہ ان محبتوں کے سلسلوں کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی ہیں۔ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، سبھی اچھا پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ چکے۔ آپ لوگوں کے لیے تسلی اور تشفی کی جو پہلی خبر ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ میرے بعد اور کوئی نہیں۔ ہر علی والے کی صحت و سلامتی۔ آپ تسلی رکھ کے بیٹھیے گا کہ میں آخری ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بھی کوئی زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی، آپ سے دعائیں سمیٹنی ہیں اور پھر انشاءاللہ صبح اپنے گھر کو واپس چلے جانا ہے۔ بات شروع کرتے ہیں، وقت آپ کے سامنے ہے، میں بس آپ کو وہ سناتا ہوں جو سبق میں لے کر آیا ہوں، اسے آپ قبول کریں۔ سبھی اچھا پڑھنے والے جو پڑھ چکے ہیں تو یہ فارمیلٹی بھی پوری ہو جائے۔ سامعین گرامی، جشن منسوب ہے اس شہزادی سے جس سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی نہیں کہتے تھے۔ آپ گھڑی پہ ٹائم رکھیں، آپ جیسے بھی سنیں آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ جو تھوڑا سا وقت ہے اگر وہ آپ لوگوں کی سیٹنگ کروانے میں نکل جائے گا تو میرے خیال سے احساس رائگانی ہوگا۔ آپ لوگ اپنے ہاتھوں کو کھول دیجئے۔ اتنی بڑی ہستی کا جشن مجھ جیسے خاکی کی بساط کیا کہ میں کیا بتاؤں کہ
تاثیر اسم سامی کیا ہے اور کیا بیان کروں کہ اثر فیض گرامی کیا ہے؟ جشن منسوب ہے اس شہزادی سے جس کا نام لبوں پر آتے ہی زبان حیا کی چادر اوڑھ لی۔ اب میں بات کو شروع کرتا ہوں۔ سورہ زاریات کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور بالکل محفل شروع کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، مجھے لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کرنا، بس ایسے جلدی جلدی میں نا آپ کو سلام کرنا ہے۔ سامعین گرامی، دیکھنے میں آیت تو یہ قرآن کی ہے، لیکن در حقیقت خدا اپنے حبیب کو ایک کہانی سنا رہا ہے۔ آپ جیسے اداس چہرے جو ابھی تک محفل میں اداس ہیں انہیں بتاتا چلوں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ قرآن خدا کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی خدا ہے۔ اگر آپ مسکرانا چاہیں تو اس کتاب مبین میں اس خالق کے لم یزل کی کوئی اتنے پیار بھری باتیں ہیں اپنے محبوب سے، اس نے کوئی اتنی پیار بھری باتیں کر دیں کہ پھر اس کے بعد اس نے باتیں کرنا ہی چھوڑ دی۔ میں تو کہتا ہوں جہاں حسینیوں کی انجمن سجے وہاں ذکر قرآن ہونا چاہیے۔ ہمارے امام نے تو قرآن کہیں بھی نہیں چھوڑا، ہم لوگوں کو بھی قرآن ساتھ رکھنا چاہیے۔ بلکہ شہر میں جملہ کہتا ہوں، صاحبان ممبر میرے ساتھ رہیں۔ اب اگلی بار میں کوشش کروں گا جب میں سٹیل ٹاؤن آؤں تو میں ان سے کوئی سندھی کلام ہی لے لوں جس پہ آپ لوگ اتنی زیادہ داد دیتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ بھی معجزے کی بات ہے کہ مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میں علی والوں کے خوش چہرے دیکھ کے خوش تو ہو رہا تھا۔ بات شروع ہو گئی ہے اور یقین جانے میں جملہ کہہ کر چہرے دیکھ کر بتا دوں گا کہ کہاں ٹپیکل حسینی قرآن پڑھنے والے چہرے بیٹھے ہیں، اور اس 1 منٹ کے بعد یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ قرآن پڑھنے والے چہرے کون ہیں، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ چہرے کون ہیں جنہوں نے ادب کے چکر میں قرآن اتنا اوپر رکھ دیا کہ اس تک اب ان کا ہاتھ ہی نہیں جاتا۔ بات آپ کو میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ خالق لم یزل اپنے حبیب کو ایک کہانی سنا رہا ہے۔ پہلے قرآن سے سنیے کہ یہ بات کیا ہے، پھر میں آپ کو مولا علی کی شان سناتا ہوں۔ میرے حبیب کے آپ تک ابراہیم اور ابراہیم کے عزت دار، سورہ زاریات، ابراہیم حل اتاک حدیث والی آیت، کیا آپ تک ابراہیم اور ابراہیم کے عزت دار مہمانوں کی کہانی پہنچی؟ جب وہ آئے تو سلام ہوا اور پھر سلام کا جواب ہوا، اور عزت والے مہمانوں کو، میرے فرنٹ والے صاحبان، عزت والے مہمانوں کو بٹھا کر ابراہیم نے دسترخوان سجایا، ایک بچڑے کو ذبح کیا، اس کے گوشت کو بھونا گیا، اس کے گوشت کو بھون کر ان کے سامنے دسترخوان سجایا، اور ابراہیم نے اپنے عزت والے مہمانوں کو کھانے کی دعوت دی۔ میرے حبیب کی آپ تک وہ کہانی پہنچی یا نہ پہنچی کہ جس وقت ابراہیم جیسے ڈیرے دار نبی نے، کھاتے پیتے نبی نے اپنے عزت دار مہمانوں کو کھانے کی دعوت دی تو عزت والے مہمان دسترخوان سے چند قدم پیچھے ہٹے۔ مفسرین قرآن شیعہ سنی بھائی لکھ رہے ہیں، اور عزت والے مہمانوں نے ہاتھ باندھ کے کہا ابراہیم ہم تیرا یہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ اور جب عزت والے مہمانوں نے، آپ مسکرائیے میں چہرے دیکھوں گا، اتنی سی بات ہے، مضمون میرا شروع ہو گیا۔ جس وقت عزت والے مہمانوں نے کھانے سے انکار کیا تو ابراہیم نے ہاتھ باندھ کے کہا کیوں میرے مہمانوں، کیا میرے خلوص میں کمی دیکھی یا یہ تمہارے شایان شان نہیں تھا؟ دونوں مہمانوں نے مسکرا کے کہا ابراہیم مسئلہ یہ نہیں کہ تیرے خلوص میں کمی ہے، ابراہیم مسئلہ یہ بھی نہیں کہ ہمارے شایان شان نہیں، ابراہیم مسئلہ کچھ اور ہے۔ آخر تک ہاتھ بلند ہو تو لطف ورنہ کوئی لطف نہیں۔ ابراہیم مسئلہ کچھ اور ہے، اس مسئلے کو سمجھ۔ ابراہیم مسئلہ یہ ہے کہ ہم تیرا یہ کھانا کھا نہیں سکتے کیونکہ ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی۔ جلدی سے ہاتھ اٹھا کے ہائے نبی، ارے ہم تیرا یہ کھانا کھا نہیں سکتے، ہم فرشتے ہیں میرے محترم بھیا، مجھے دیکھیے گا، ہم فرشتے ہیں۔ مل کے نعرے جلدی، ہم فرشتے ہیں ہمیں بھوک، ہم فرشتے ہیں ہمیں بھوک
نہیں سامعین گرامی، میں پاکستان کے کس کونے سے اٹھ کے کہاں تک آیا، اور میں یہ دامن پھیلا کر کہہ رہا ہوں اس اتنے بڑے مجمع میں اسٹیل ٹاؤن اس سے پہلے ایک نوکری کر چکا ہوں، اور باخدا آپ کی محبتوں اور دعاؤں کا مقروض ہوں. میں ان لمحات کو یاد کروں اور اس نشے کو سوچوں بیٹھ کے جو آخری نوکری اس بارگاہ میں امام حسین کی بارگاہ میں دی تھی، باخدا میری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، ایک خمار چڑھ جاتا ہے. یہ میں دامن پھیلا کر کہہ رہا ہوں، لاہور سے لے کر کراچی تک، اور صبح کراچی سے لے کر لاہور تک کی فلائٹ، وہ وہاں تک کا سفر، میں مانگ رہا ہوں فقط آپ کی ایک مسکراہٹ پہ. میں حقدار ہوں، مولا کا واسطہ مہمان سمجھ کے مسکرا دینا، حقدار نہ ہوں تو اسی شہزادی کا واسطہ چپ بیٹھنا، میرے ساتھ دوسرا کام نہ کرنا. ہمیں پہچان، ہم فرشتے ہیں، ہم بندے نہیں. شیعہ سنی دونوں کے علماء سے علی عباس عسکری اتنے 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا ہے کہ ابراہیم جیسے کیپٹل نبی سے جبرائیل کہہ رہا تھا مجھے پہچان، میں بندہ نہیں میں فرشتہ ہوں. کچھ سمجھ میں آیا؟ جب ابراہیم جیسا نبی بشری لباس میں جبرائیل کا نور نہیں پہچان سکا تو یہ مولانا ان کا نور کیا پہچانیں گے جن کے در پہ اور جن کے دروازے پہ جب ابراہیم جبرائیل کا نور نہیں پہچان سکا. اب اگر یہ زبان میرے ساتھ نہ بولے تو میں شیر صاحب سے سوزی مانگ لیتا ہوں، ورنہ پہ سرے لوگوں کو بھی داد دے لینی چاہیے سرکار. جب ابراہیم جیسا نبی بشری لباس میں جبرائیل کے نور کو نہیں، تھوڑے تھوڑے نا ایسے اسمائلنگ فیس اپنے ایسے جلدی جلدی 15-20 منٹ کی بات ہے میں گیا. جب اتنا بڑا نبی بشری ڈریس کے اندر جبرائیل کے نور کو نہیں پہچان سکا تو یہ انکل ان کے نور کو کیا پہچانیں گے جن کے دروازے پہ یہی جبرائیل کبھی چکی چلانے آتا ہے، کبھی جھولا چلانے آتا ہے. یہاں سے ہاتھ نہیں اٹھ رہے، یہ محلہ چپا ملیے گا میرے ساتھ. کبھی حسنین کو اپنے پروں پہ سنانے آتا ہے، کبھی علی کے لاڈلوں کو لوری دینے کے لیے آتا ہے. میرے شیعہ سنی بھائیوں، علی عباس عسکری ایک طالب علم کا نام ہے، اور یاد رکھیے گا ابراہیم کسی چھوٹے نبی کا نام نہیں. میں ممبر پہ بات قرآن سے کر اس لیے رہا ہوں تاکہ شیعہ سنی دونوں گھروں تک میری بات پہنچے. میں نے اپنی تقریر کا پیرایا کبھی بھی اتنا محدود نہیں رکھا کہ مجھے شیعوں میں سے بھی 20% شیعہ سنے. میں بات اتنی وسیع کر رہا ہوں کہ محسن انسانیت کے ممبر سے انسانیت کے لیے پیغام جائے. کس لیے بات آتے ساتھ قرآن سے شروع کی ہے. ابراہیم کسی عام نبی کا نام نہیں، اللہ کے گھر کے معمار، حج کے مناسک بتانے والے، نماز کا طریقہ بتانے والے. یہ جو آپ آج حج کر رہے ہیں اس کا طریقہ جناب ابراہیم نے بتایا. یہ جو آج آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا طریقہ جناب ابراہیم نے بتایا. یہ جس بیت اللہ کو آپ دیکھتے ہیں، علی بھائی مجھے دیکھیے گا، اس کو رینیویٹ میرے آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. اتنے بڑے نبی، جد انبیاء، جد اسحاق، جد یعقوب، جد اسماعیل، جد یوسف، اتنے بڑے نبی کے دروازے پر جبرائیل آئے ہیں عزت دار بن کے. اور اتنے عزت دار قرآن کہہ رہے ہیں، عزت دار ٹائٹل ہے عزت دار. اسٹیل ٹاؤن اپنے پاؤں پر اٹھ کر بھی بولے تو سیدہ کی وکالت کا حق ادا نہیں ہوتا. میں مان فکر مسکراہٹ رہا ہوں، اتنے بڑے نبی کے در پہ جبرائیل اتنا عزت دار بن کے آیا کہ اس سے کہتا ہے میں عزت دار ہوں، تیرا یہ کھانا نہیں کھاتا. ابراہیم کے در پہ پکا پکایا کھانا ٹکرا کر چلا. اور یہی جبرائیل جب حسین کی اماں کے در پہ آیا، یہاں اس نے دستک دی، اندر سے فضانے کا کون، باہر سے آواز آئی بھوک لگی ہے مسکین روٹی لینے آیا. بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، مولا کا واسطہ سننا، مولا کا واسطہ. وہاں ٹھکرا کے چلا گیا، یہاں آ کے مانگ رہا ہے بھوک لگی ہے مسکین روٹی لینے آیا ہے. ابراہیم سے ٹھکرا کے چلا گیا، بطول کے در پہ خود مانگ رہا ہے. فیصلہ ہو گیا، ہاجرہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور ہے فاطمہ کے ہاتھ کی روٹیاں. ہاجرہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور ہیں.
بھائی آپ اپنے ہاتھ کھول دیں مولا کا واسطہ. یہ جتنے جوان فرنٹ پہ بیٹھے ہیں نا یہ میری دکھتی رگ ہے, مولا کا واسطہ میں ایسے پڑھ نہیں پاؤں گا. آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے فون کو بند کر دیجئے. جناب ہاجرہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور ہیں. تین سال پہلے غالباً یہ مضمون شروع کیا تھا شیعہ سنی دونوں بھائیوں کو لے کر. پتہ نہیں میرا کیوں جی چاہ رہا ہے کہ میں یہ بات کر دوں. مسلمانوں ڈرو اس وقت سے جس وقت کسی عیسائی نے اٹھ کے کہہ دیا کہ ہمارے عیسیٰ کی ماں وہ ہے جس کے کھانے جنت سے آتے تھے, تم کیا کرو گے؟ ایڈی سونی ویس کوٹ با کے تیرا چپ بانا بنتا نہیں میرا. ارے قرآن کہہ رہا ہے, خود قرآن کہہ رہا ہے جناب مریم کے کھانے مسلمانوں ہمارا دین تمہارے دین سے افضل ہے کیونکہ ہمارے عیسیٰ کی ماں وہ ہے جس کے کھانے جنت سے آتے. بات کا مزہ تب ہوتا ہے جب بات اگلے کے گھر سے کی جائے. کون انکار کرے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے جناب مریم صلوات اللہ علیہ کے کھانے جنت سے. 1.5 گھنٹے کی بات ہے اگر میں صرف اس مضمون کی طرف گیا جناب مریم صلوات, مجھے وہاں نہیں جانا, مجھے صرف ٹچ دے کے آپ کو یہاں پہ لانا ہے. ہم کیا کریں گے؟ خود قرآن کہہ رہا ہے کھانے آتے تھے بھائی. جنت سے آتے تھے. شیعہ برادران لاکھ پر چپ رہے ہیں. یقیناً اس محفل میں اہل سنت برادران بیٹھے ہوں گے, یقیناً. نہیں تو ان کیمروں میں بات پتہ نہیں کہاں کہاں تک جائے گی. جو یہاں دیکھیں گے میرے بھائیوں, مجھے آپ سے دعا چاہیے. شیعہ بول رہے ہیں, یہ بولتے رہیں گے. میرے اہل سنت بھائی, آپ ہمارے بھائی ہیں, ہماری جان ہیں. مجھے آپ لوگوں سے اس جملے پہ دعا چاہیے کیونکہ بات اب میں آپ کے علماء کی طرف سے کر رہا ہوں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, آسمان سے بڑا نام ہے ہمارے اہل سنت برادران میں. انہوں نے خود لکھا با خدا اس آیت کو لے کر, سورہ دہر کی یہ آیت, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اہل سنت برادران کے, مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے با خدا, اہل سنت برادران کے عالم خود لکھ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے منت مانی, منت پوری ہوئی, اور منت پوری ہونے پر 3 روزے مانے تھے. پہلے دن وقت افطار دروازے پر دق الباب ہوئی. افطار شروع نہیں کیا کہ علی بادشاہ نے کہا بہن فضہ پتہ کیجئے اس وقت در پہ کون آیا. جناب فضہ گئیں اور پلٹ کر آئیں اور آ کر فرماتی ہیں یا علی باہر سے آواز آ رہی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. باہر مسکین آ گیا. میرے مولا کی سیرت ہے, افطار کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے لقمہ نہیں توڑا. بہن فضہ ہم پنجتن پاک کی 5 روٹیاں انہیں دے, ہم پھر کھا لیں. یہ ہے میرے مولا علی. دوسرے دن دوبارہ افطار سے پہلے بہن فضہ اب پتہ کیجئے آج کون آیا. یا علی کل والی صدا ہے, کل مسکین تھے آج یتیم, آج بھی 5 روٹیاں ہم پھر کھا لیں گے. تیسرے دن پھر اسیر بن کے, پہلے دن مسکین بن کے, دوسرے دن یتیم بن کے, تیسرے دن اسیر بن کے. مجھے منبر سے اترنے کا کہنا اگر میں جھوٹ بولوں, ورنہ اگر اہل سنت برادران کے علماء لکھ جائیں اور شیعہ خوش بھی نہ ہو تو پھر کم از کم اپنا بلڈ گروپ تو چیک کریں, کم از کم بندہ اپنی ہارٹ بیٹ تو چیک. یہ میرے بندے ہاتھ, میں نہیں کہہ رہا, اہل سنت بھائیوں کے علماء خود لکھ گئے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے خود لکھا, پوری 3 یہ لفظ ہیں, پوری 3 شاموں تک رسول اکرم کی بیٹی کی چوکھٹ سے روٹیاں مانگنے والے مدینے کے بھکاری نہیں بلکہ جنت کے فرشتے تھے جو بتاتے تھے زہرا سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی. زہرا سے مانگنا مل کے نعرہ حیدری.
یہ ہاتھ سلامت رہے میرا بھائی. کھڑے ہو جائیے آپ کیپ والے کھڑے ہو جائیے, کھڑے ہو جائیے. ہوں یا آر تا یا پار, یا آپ بیٹھ جائیے. پچھلے کیپ والے کو بولا سرکار, تو ایک اور کیپ والا اٹھ گیا. پچھلا جناب, پچھلا باقی ساری کیپ والے بیٹھے. تقی صاحب, آپ کا نام تقی ہے؟ آپ دونوں کا پتہ نہیں کیا نام ہے جو پہلے اٹھے, لیکن میں آپ لوگوں کا دل سے احترام کرتا ہوں. اس جملے پہ مجھے انہوں نے چھیڑ دیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے نہ چھوڑیں. یا آپ اور میں اکیلے رہ گئے, یا پھر اب دیکھیے گا تاریخی خیرات ہونے والی ہے. اہل سنت بھائیوں کے علماء نے لکھا کہ جنت کے فرشتے حسین کی اماں کی چوکھٹ سے روٹیاں مانگتے تھے. اس دروازے پر اس لیے اولادوں کو لانے کا کہتا ہوں کہ اگر کوئی کہے گا نا کہ ہمارے عیشا کی ماں وہ ہے جس کے کھانے جنت سے آتے ہیں, تو تیرے بچے بھی انہیں جواب دیں گے بڑا مرتبہ ہے جناب مریم کا. لیکن یاد رکھنا, جس کے کھانے جنت سے آئے وہ عیسیٰ کی ماں ہے, جس کے ہاتھ کی روٹی جنت میں جائے. جنت سے آئے وہ. اور میرے اینک والے بھائی, آج جشن کی محفل ہے تو میں چاہتا ہوں ہم خوش بھی ہوں. اینک والے آپ کو جہاں ملیں گے ایسے سویٹ ملیں گے, کیوٹ چہرے والے. زیادہ داد نہیں مانگوں گا, مجھے پتا ہے آپ نفیس ہیں, لیکن آپ سے مسکراہٹ ضرور مانگوں گا. ارے جس کے کھانے جنت سے آئے وہ عیسیٰ کی ماں ہے, جس کے ہاتھ کی روٹی جنت میں جائے وہ حسین کی ماں ہے. اور ایک دن نہیں 3 دن. پہلے دن فرشتے مسکین بن کے آئے, دوسرے دن سمجھ آ گیا, دوسرے دن یتیم بن کے آئے سمجھ میں, ارے تیسرے دن اسیر بن کے آئے. پتہ نہیں چلا یہ اسیر قید خانوں میں بند ہوتے ہیں یہ مدینے کی گلیوں میں. یہ محلہ یہ جوان یہ کہہ دوں جملہ, کہہ دوں, پکی بات ہے, میرے نام ہی ہو نا, پکی بات ہے. میرے مالک تو نے پہلے دن تو جبرائیل امین کو بھیجا, ہمیں پتہ چل گیا. اب بات جہاں جائے سنبھال لیجئے گا, اگر کام خراب ہو گیا میں پڑھ رہا ہوں, لیکن بات میری عقیدے والے بندوں کے ساتھ ہے. کیمرہ مین صاحب مجھے بندہ بتائیے جو مانگ کے کھاتا ہے لیکن انہیں ہاتھ اٹھا کے سلام نہیں کرتا. میرے مالک تو نے پہلے دن جبرائیل کو بھیجا, ہمیں اس دروازے کی شان پتہ چل گئی. یہ دوسرے دن پھر فرشتہ کیوں آیا؟ خالق کی آواز آئی, دوسرے دن آنے والے کا نام کیا؟ میں بی بی نہیں پڑھ رہا, میں بی بی کے ہاتھ کی روٹی پڑھ رہا ہوں, میں مخدومہ کے ہاتھ کی روٹی پڑھ رہا ہوں. میرے مالک پہلے دن تو روٹیاں فرشتے لے گئے. سر جی ڈھلا نہیں, تکڑا ہو کے ذرا ٹائٹ ہو کے بیٹھیے, اور جملہ میں کہتا ہوں دل میں ٹھنڈک پڑے گی. میرے مالک دوسرے دن فرشتہ کیوں آیا؟ خالق کی آواز آئی, جو آیا اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے مالک شیعہ سنی علماء متفق ہے کہ دوسرے دن آنے والے کا نام میکائیل ہے. اللہ کی آواز آئی, اس کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے مالک اس کے ہاتھ میں تیرے رزق کا پیمانہ ہوتا ہے, یہ 18,000 عالمین میں رزق تقسیم کرتا ہے. یہ علی کے در پہ کیا کر رہا ہے؟ خالق کی آواز آئی, میں بھی تجھے اپنی کبریائی کی تنہائی سے سمجھانا چاہتا ہوں. جو کہتے ہیں علی سے نہ مانگو, انہیں کہتا ہوں مدینے میں دیکھ تو صحیح, جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ پہلے علی سے مانگتا. میرے بھائی, ارے جو زمانے کو بانٹتا ہے,
جو زمانے کو بانٹتا ہے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ کو ایک شعر سناؤں. ناظم ممبر صاحب آپ پلیز مجھے دیکھیں گے, میں بڑی دیر آپ کو دیکھتا رہوں, آپ نے کچھ نہیں کیا, اب میں خود ہی تھوڑا پڑھ رہا ہوں. جو زمانے کو بانٹتا ہے نا وہ پہلے, میں نا آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں, تقریباً یہ واقعہ ہے 2005-6 کی بات ہے. کربلا گام شاہ ہمارے لاہور کی ایک بڑی مرکزی امام بارگاہ. اب علی بٹ صاحب چھوڑیے, نیاز وہ ہوتی رہے گی, وہ بھی دیجیے گا. جملہ سنیے, پہلے ہی میرے مولا کا کرم ہو گیا. پنجابی کا جملہ ہے, آج اللہ کرے میں نے کوئی جیب کترا نہ لبے. لیکن محفل ہے تو ذرا مسکرانا بھی بنتا ہے, تھوڑا تھوڑا مسکراتے رہیے. یقین کریں بہت اچھے لگ رہے ہیں مسکراتے ہوئے. علی والوں کے مسکراتے ہوئے چہرے دیکھنا بھی عبادت ہے. میں مجلس چلا گیا سننے کے لیے, یہ انہی شہزادوں کی طرح یہ جیسے بیٹھے ہیں نا, یہ بالکل ایسے ہی مجلس سے خطاب کر رہے تھے شہید ملت جعفریہ علامہ ناصر عباس. باخدا بڑے لوگ تھے وہ, ایسے لوگ تھے جب سے دنیا بنی ہے ایک بار آئے ہیں, ورنہ ریپیٹیشن ہوتی ہے, لوگوں کے نیم البدل ہوتے ہیں. علامہ ناصر شہید کا نیم البدل خطیب سے ہٹ کے انسان بہت بڑے تھے. اتنا بڑا دل تھا خدا کی قسم. لاہور کربلا گام شاہ میں ہی 2012 کی بات ہے, میں ٹائم مانگ کے پڑھ رہا تھا. ایسے کھڑا ہوا, میں نے علامہ صاحب سے خود کہا, بس تھا, میں نے کہا قبلہ میں آپ سے پہلے تھوڑا سا پڑھنا چاہتا ہوں. شدید ایمرجنسی اور جلدی میں تھے, لیکن انہوں نے مجھے وقت دے دیا. اور جس وقت میں نے پڑھا اور میں پڑھ کے عوام نے دعا کی, جب میں پڑھ کے نیچے اترا تو اتنا بڑا دل کہ ممبر پہ آ کے فرماتے ہیں خدا زندگی دراز کرے اس بچے کی, اس کے تیور بتا رہے ہیں ہماری اگلی نسل بھی گنگی نہیں. چار مصرے پڑھے تھے 2005 میں شہید ملت جعفریہ نے, نیچے بیٹھ کے سنے تھے, آج تک یاد ہے. میں پڑھ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس حسین رات میں سے نا ایک تحفہ شہید کی روح کو پہنچے ہم سب کی طرف سے. میں کوئی مشکل اردو نہیں پڑھ رہا, میں اتنی آسان تلفظ کا استعمال کروں گا کہ یہ چھوٹے بچے بھی سمجھیں گے, اور اتنی بڑی بات ہوگی کہ آپ تمام عمر بھی سر دھنے نا تو میں کہتا ہوں قیمت ادا نہیں ہوتی. کیمرہ مین صاحب ایک باری وقت اس کیمرے نے پھیرو, مینو بندہ دسو جیڑا منگدا میرے مولا علی تو ہے تے وہ ہاتھ اپنا نہیں چاہندا. اتنی آسان زبان میں قیامت آمیز بات وہی کر گئے. یہی علاقے جہاں کراچی میں ہم پنجابی بول سکتے ہیں, ورنہ ہم بیچارے بھی کہاں بولیں. شہید فرما گئے تھے یاد رکھے زمانہ, میں بڑے آرام سے پڑھوں گا, اے سال شہید کی روح کو جائے گا. فرما گئے تھے فرشتے عرش کے ہوں, جملہ سنیے, فرشتے عرش کے ہوں یا کہ ہوں باغ جنا والے, یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے. ارے فرشتوں نے علی کے در سے مانگی روٹیاں, اکثر زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسمان. پر
زبانیں دائمی طور پہ میسم تمار سے ادھار لیں تو کوئی نسل بھی گنگی نہیں ہے۔ خدا زندگی دراز کرے اس بچے کی، اس کے والدین اس کی خوشیاں دیکھیں، کیا تربیت کی ہے آپ لوگوں نے، خدا ہمیشہ سلامت رکھے باقی۔ یہی خزانہ ہے، یہی سامان آخرت ہے۔ زمین پریشان تو نہیں ہوگے؟ کوئی اور مسئلہ بھی تو نہیں ہے نا؟ میں نے کہا روٹیوں کا ذکر کر رہا ہوں، کسی کو بھوک ہی نہ لگی۔ اچھا ذرا توجہ رکھیے گا، اب آپ ہیں اور ہم ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے بار تو کوئی نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی آپ لوگوں میں آنا ہوتا ہے، میرا جی چاہتا ہے، میں 1 سے 1.5 منٹ آپ لوگوں سے مانگ رہا ہوں۔ آپ لوگ یقیناً مصروفیت کا زمانہ ہے، ہم بیچاروں کو تو چلو اور کام بھی کوئی نہیں آتا، سنیے گا، اور یہ بہت بڑا کام ہے باخدا۔ 3 شاموں تک رسول اکرم کی بیٹی کی چوکھٹ سے جملہ کہوں، مسکین بن کے، اسیر بن کے، یتیم بن کے روٹیاں وہ مانگتے رہے جنہیں بھوک ہی نہیں لگتی۔ مرضی دا مالک ہے بھائی، کیا کریے؟ تیری میری کوئی ساتھ تک بن جاوے کر مان، مسکرا ہوتا صحیح بندہ۔ حسین بادشاہ دی قسم، امام حسین علیہ السلام دے جشن وچ فرنٹ تے بہ کے مسکراوے بھی نہیں، دل کردا وے اودی تلاشی لوے بندہ۔ تین شاموں تک ارے مسکرائیے سرکار، جشن کی رات ہے یار، ہم خوشی منانے بیٹھے۔ میں کہتا ہوں آج اتنا مسکرائیے، اتنا داد آپ سے کون مانگ رہا ہے یار؟ آپ اتنا مسکرائیے کہ سال بھر جو آپ کے رونے پہ ہنستے تھے وہ آپ کے ہنسنے پہ رونے لگ جائے۔ سلامت رہے جی، سلامت رہے۔ وہاں سے بھی نعرہ آ گیا، میں مطمئن ہو گیا۔ پوری 3 شاموں تک فرشتے روٹیاں مانگتے رہے۔ اچھا اب یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مڑیں وہ اور مل کر دہلیز باب العلم پہ اپنی اپنی پیشانی رکھیے، لیکن مجھے آپ سب کا سفر درکار ہے، میرے ساتھ چلیے گا مولا کا۔ مجھے دیکھیے گا مولا کا واسطہ۔ یہ یہاں سے بے نیاز ہو کے، یہ 1400 سال سے چل رہا ہے، آنے والے آتے رہتے ہیں، جانے والے جاتے رہتے ہیں۔ ہم علی بادشاہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہمیں کیا لگے کسی کے آنے جانے سے؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، 3 شاموں تک روٹیاں گئیں، پہلے دن 5، دوسرے دن 5، اور یہ سیرت امیر المومنین ہے۔ یہاں سے صرف یہ نہ دیکھیے گا، ہر پہلو سے میرے مولا میرے متقی امام کو دیکھیے گا کہ امام نے اپنے وقت افطار اپنی روٹی باہر بھکاری کو دی ہے، تو علی والے کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ علی والا ایسا نہ ہو کہ وقت افطار بندن نال اپنے سکے گھر والے ادھاری کھجور بھی نہ دے۔ تو صبح بھی 2 زیادہ کھا دیا۔ علی والے کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو بیچارہ اپنے سکے رشتہ دار کو کھجور نہیں دے سکتا وہ مجھے داد دے گا۔ اور روٹیاں گئی ہیں 15 گئی ہیں روٹیاں، یہاں سے وہاں روٹیاں 15 گئیں۔ ان 15 روٹیوں کے بدلے جو یہاں سے وہاں گئیں، ان کے بدلے وہاں سے یہاں جو آیات آئی ہیں وہ ہیں 30۔ بھائی بہت شکریہ، بھائی بہت شکریہ،
بھائی صاحبان ممبر کا شکریہ، بہت بڑی بات کیا۔ 15 گئی روٹیاں، آیات آئیں 30۔ ارے میرے مالک تیرا وعدہ ہے میں 10 دنیا دیتا ہوں، بولیے میں 70 آخرت دیتا ہوں، آخرت کا حساب آخرت میں ہوگا۔ 10 کے حساب سے دنیا میں میرے مالک دینا ہے تو 15 روٹیوں کے بدلے 150 آیتیں تو دے، 15 کے بدلے 30 آیات کیوں؟ تو جو 10 گنا دیتا ہے تو 10 گنا۔ خالق کی آواز آئی تعداد نہ دیکھ، تو پہلے میری آیت کا وزن کر۔ یہ محلہ سارا، یہ سارا محلہ وہ اوپرلی گٹ مل کے نعرہ حیدری، پہلے تو میری آیت کا وزن کر کے اس میں وزن کتنا ہے؟ اب میں نے کہا میرے مالک میں حقیر فقیر، میں وہ پیمانہ وہ ترازو کہاں سے لاؤں جس میں تیری آیت کو تولوں کہ اس کا وزن کتنا ہے؟ دیکھیے میں بھی کتنی دیر سے پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی بولتے جا رہے ہیں، میں نہیں چاہتا، میں کراچی بات کرنے آتے ہیں، ہم ٹیبل توڑنے کے لیے نہیں آتے، ہم آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آتے بھی بول 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 میرے نال۔ میں چاہتا ہوں میں جملہ کہوں تو سب مل کے مسکرائیں، بالکل میں کشتی کنارے لگا رہا ہوں۔ میرے مالک میں کیسے تیرے کلام کا وزن کروں، میرے پاس تو ایسا پیمانہ ہی نہیں۔ خالق کی آواز آئی مجھے پتہ ہے تجھ سے وزن نہیں ہونا، میرے مالک میں کیا کروں؟ آواز آئی ایک چھوٹا سا کام کر، سٹیل ٹاؤن میں جتنے بھی علی والے بیٹھے ہیں نا، ان سب اگر وزن کرنا ہے ان سب کو ساتھ لے، دوڑا دوڑا مصر کے بازار میں جا، وہاں حسن بک رہا ہے۔ وہاں حسن بک رہا ہے۔ اچھا جی اب ہم سب چلے گئے، ہم نے تاریخ کی نالین پہنی اور ہم سب دربارے بازار مصر میں چلے گئے، پہنچ گئے نا میرے لیے۔ اب ہم نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا جی، ہم نے وہاں توجہ رکھیے، عجیب ہم نے منظر دیکھا۔ بکنے والا ہے حسن یوسف، وہ مصر کے لوگ جسے حسین سمجھ کے خرید رہے تھے انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، ارے وہ تو حسن کے عاشق تھے، حسین سمجھ کے خرید رہے تھے، یہی ریالٹی ہے، انہیں کیا پتا تھا، حسین سمجھ کے خرید رہے تھے۔ ایک طرف مصر کے تمام رئیس اور دوسری جانب حسن کا بیتاج بادشاہ، ایک طرف یہ مال و جواہر اور پیسے کی ٹولیاں لینے والے، لے کے کھڑے ہونے والے، اور ایک طرف وہ جسے چاند سورج ستارے سجدہ کرتے۔ ایک طرف یہ بیچارے دولت کے گھمنڈ میں مارے ہوئے لوگ، اور ایک جانب وہ جس کی دنیا جس کے حسن کی قسمیں کھاتی ہے۔ کنعان کے جو لوگ تھے جہاں جناب یوسف علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے بڑے معتبر نبی یار، قرآن نے اس قصے کو احسن قصہ کہا ہے، جناب یوسف کا قصہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ طلسم خواب زلیخا و دام بردہ فروش، 1000 طرح کے قصے سفر میں ہوتے ہیں۔ کہیں آپ کو بھائی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کہیں آپ کو آپ کے بھائی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، تقدیر آپ کو مصر تک پہنچا دیتی ہے۔ اس نے کہا تھا مسئلہ یہ ہے کہ سب بھائی میرے دشمن ہیں، اور دکھ یہ ہے کہ میں یوسف ثانی بھی نہیں۔ کنعان کے لوگ جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کی قسمیں کھاتے تھے، باخدا باخدا باخدا، بلکہ انشاءاللہ کبھی زندگی نے وفا کی، میں امام حسن علیہ السلام کی محفل میں کبھی آپ لوگوں کے علاقے میں آیا، میں آپ لوگوں کو تفصیل سے یہ قصہ سناؤں گا۔ مصر کے بوڑھے حضرت یوسف کے حسن کی قسمیں کھانے والے امام حسن علیہ السلام کے دور میں حج کرنے کے لیے بیت اللہ آئے،
جب ان کا قافلہ رکا تو انہوں نے علی کے بڑے بیٹے امام حسن کو کعبے کا طواف کرتے دیکھا. پہلی نظر میں حسن یہ تھا میرے امام کا, جو اونٹوں پہ تھے وہ نیچے گر گئے, انہیں غش آ گیا. جب ہوش دلایا گیا تو ہاتھ مل مل کے پوچھ رہے تھے ایک دوسرے سے, ارے مجھے تم بتاؤ, مجھے تم بتاؤ, جب مصر کی عورتیں یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ رہی تھی تب یہ کہاں تھا؟ بات خدا کی قسم بہت لمبی ہو جائے گی, بہت لمبی, لیکن میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. میں خدا کی قسم میں بات کو تب یہ کہاں تھا؟ وہ یوسف بیٹھا ہے. تاریخ کہتی اب ہم سب مصر کے بازار میں پہنچے اور اب ہم سب دیکھ رہے ہیں. تمام رئیس پیچھے ہٹے اور عزیز مصر آگے بڑھا. تاریخ کہتی ہے اتنا گھمنڈ تھا اس شخص کو اپنی دولت پہ, یہ تول کے خریدنا چاہتا تھا اللہ کی حجت کو. پریشان ہو گیا تو چھوڑ دوں ممبر؟ آپ بور نہیں کرنا, مولا کی قسم نہیں بور کرنا. آپ لوگ ایک بندہ بھی کہے گا, اشارہ کرے گا, مولا کی قسم میں زحمت تمام, میں ویسے بھی ممبر چھوڑنے لگا ہوں, لیکن یہ جتنی دیر ہوں مجھے ضائع نہ کیجیے گا. پیچھے ہٹے, عزیز مصر آگے آیا. لاؤ میرے خزانے میں دیکھوں کہ یہ کتنا قیمتی اور کتنا وزنی ہے. مصر کے رئیس پیچھے ہٹے, عزیز مصر آگے بڑھا. حضرت یوسف سے بھی کئی گنا وزنی خزانے اس نے دوسرے پلڑے میں رکھائے, اور ایک پلڑے میں اللہ کا نبی بیٹھا ہے جسے چاند سورج ستارے سجدہ کرتے ہیں, وہ بیٹھا ہے. دنیا جس کے حسن کی قسمیں کھاتی ہے وہ بیٹھا ہے. کہتا ہے اٹھاؤ ترازو, ترازو اٹھایا گیا, منظر بدل گیا, خزانے ہوا میں چلے گئے, حسن کا پلڑا بھاری ہو گیا. خزانے ہوا میں چلے گئے. بھائی جان سامنے ہلانا, یہاں ہاتھ اٹھانا تھا میرے بھائی, یہی تو مانگ رہے ہوں. خزانے ہوا میں چلے گئے, حسن کا پلڑا بھاری ہو گیا. دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ حسن خوبصورتی کے سامنے دولت ماند پڑ گئی, پیسے کم پڑ گئے, ہیرو جواہر سستے پڑ گئے, ڈھیلے پڑ گئے, کم وزن پڑ گئے. حسن آگے نکل گیا, حسن دولت سے, ہیرو جواہر سے آگے نکل گیا. جس وقت خزانے ہوا میں گئے, حسن کا پلڑا بھاری ہوا, خزانے اوپر جاتے گئے, عزیز مصر کا چہرہ اترتا گیا. علامہ نسیم عباس رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے, اس وقت کی بادشاہت کے اترے ہوئے چہرے پر اس وقت کی حجت کو ترس آیا, اور اس وقت کی حجت نے بلا کر کہا ادھر آ. وہ قریب آیا, کیوں اتر گیا تیرا چہرہ؟ اس نے کہا سرکار دیکھ تو رہے ہیں, میں خریدنا چاہتا ہوں آپ کو. پھر خرید؟ اس نے کہا میں خرید ہی نہیں پا رہا. کیوں؟ میں وزن نہیں کر پا رہا. فرمایا کر. اس نے کہا دیکھ رہے ہیں خزانے لٹوا بیٹھا ہوں, میں کہاں سے خریدوں؟ فرماتے ہیں کیا یاد کرے گا کس کریم سے تیرا پالا پڑا. واہ 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 واہ. میں اپنے آپ کو واہ واہ کرتا ہوں, کوئی واہ واہ کرے یا نہ کرے, جملہ میرے قد سے بڑا ہے. کیا یاد کرے گا کس کریم سے تیرا پالا پڑا تھا؟ ایک چھوٹا سا کام کر, اتار یہ خزانے, مجھے کاغذ قلم دوات لا دے. وہ دوڑا دوڑا گیا, کاغذ قلم دوات لایا. اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ کاغذ آیا, قلم سے کاغذ پہ اللہ کے نبی نے نا چند کلمات لکھے, چند کلمات لکھ کے اسے فولڈ کیا, فولڈ کر کے پرچی بنائی. میں اسے اس کی سیٹ سے کھڑا کر دوں گا جس جوان نے میرا حق رکھ لیا. میں ممبر کے اوپر اپنا جگر رکھ رہا ہوں, اپنے ہاتھ کی اپنی محنت نہیں رکھ رہا. ایک کلمات لکھ کے پرچی بنائی, پرچی تھما کر فرماتے ہیں کیا یاد کرے گا؟ اتار یہ خزانے, رکھ یہ پرچی پلڑے میں, اب اٹھا ترازو. چشم انسان, ابھی رکیے, ابھی رکیے, ابھی رکیے, ابھی خدا کی قسم طوفان آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. اتار خزانے, رکھ پرچی. خزانے اتارے گئے, پرچی رکھی گئی, اٹھایا جو ترازو, منظر ہی بدل گیا. حسن ہوا میں چلا گیا, پرچی کا پلڑا بھاری ہو گیا. حسن ہوا میں, حسن رکنا رکنا رکنا, حسن ہوا میں گیا, حسن ہوا میں گیا, اور ایک چھوٹی سی پرچی کا پلڑا, پلڑا مولا کا واسطہ, پلڑا بھاری ہو گیا. دنیا ہکا بکا رہ گئی, حیرانی و پریشانی کے سمندر میں غرق و شرق. عزیز مصر دوڑتا دوڑتا آ کے ترازو پہ گرا, اور گر کے کہتا ہے میں دیکھوں آخر اس میں ایسا لکھا کیا ہے جو میری دولت اور اس کے حسن سے بھی آگے بڑھ گیا. وہ آیا, وہ گرا, اس نے پرچی اٹھائی, کھولی تو بیچ میں حضرت یوسف کے ہاتھ کی رائٹنگ سے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن. مجھے نہیں ادھر دیکھنا ہے, مجھے مولا کا واسطہ بندہ بتانے جو نہیں بولتا. بسم اللہ, ارے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیرانوں کے کہتا ہے بس نبی ہو کے بسم اللہ میں تل گیا. یوسف نے مسکرا کے کہا رہا نا تو بھی وہی کافر کا کافر, اور میں بسم اللہ میں نہیں تلا, میں تو بے کے نقطے میں تل گیا.
بسم اللہ میں نہیں تلا. ارے میں تو بے کے نقطے میں. خالق کی آواز آئی, اب پتہ چلا میری آیت کا وزن کتنا ہے. جس کے نقطے میں یوسف کا حسن تلے, ویسی 2 آیتیں ہوں تو حسین کی ماں کے ہاتھ کی 1 روٹی بنتی ہے. میرے ٹریک سوٹ والے بھائی, بڑا ہینڈسم جوان میرے مولا کا, 1 روٹی, 2 آیات ہوں تو ویسی 1 روٹی. سر جی شعر کس کا ہے مولا کی قسم مجھے نہیں پتا, لیکن جس کا ہے وہ جس جہان میں ہے خدا اس کا اچھا کرے. میں کیڑے پاسے ونجاں جے کراچی وچ بھی میرے کو یہ گل نہ سنی وے, میں او جا دسو میں اتھے ونج کے گل کراں. مولا قسم میں خوشامد نہیں کر رہا, ان سے پیارے اور خوبصورت مجمع میرے پاس نہیں ہیں. ہر جگہ علی والے ہوتے ہیں لیکن بات ایسے وصول نہیں کی جاتی. تاریخ کہتی ہے ممکنات بھر میں سارے دن کو رزق تقسیم کرنے والا علی رات کو گھر میں آ کر سیدہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہتا تھا میری روٹی کدھر ہے. بیٹھیے گا نہیں, اوپر جیسے پہلے کھڑے تھے. میری روٹی کدھر ہے. اور یاد رکھیے گا چکی چلائی ہے میری بیوی نے, لیکن میری مخدومہ صرف چکی چلانے نہیں آئی تھی. میں کراچی آیا, میں وہاں باہر کھڑا ہوا, میں نے چائے پی. جس نے مجھے چائے پیتے ہوئے دیکھا اس نے کہا آیا تھا چائے پی رہا تھا. جس نے پڑھتے ہوئے دیکھا, نہ بیٹھنا نہیں, واپس میرا بھائی آگے آ جا, یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے. جس نے پڑھتے ہوئے دیکھا اس نے کہا آیا تھا پڑھنے آیا تھا. جس نے گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا اس نے کہا آیا تھا کراچی گاڑی چلا کے چلا گیا. اور چکی چلائی ہے لیکن چکی چلانے نہیں آئی تھی, یہ ایک کام تھا جو ہو گیا. اور یاد رکھے زمانہ کبھی بھی حسین کی ماں زمین پہ چکی نہ چلاتی اگر سامنے کھانے والوں میں حسین نہ ہوتا. یہ جوانی سلامت رہے, یہ جوانی سلامت رہے. کبھی بھی چکی نہ چلاتی اگر کھانے والوں میں حسین نہ ہوتا. لیجئے شعر قبول کرتے چلیے. وہ ہاتھ کہتا تھا فاطمہ میری روٹی, میرا بھائی کوئی بولے کوئی نہ بولے. میں نے جان بوجھ کے اپنی سپیڈ تیز کر دی ہے, میں منٹوں میں ممبر چھوڑ رہا ہوں, مجھے تنہا نہ کرنا. میری روٹی کہاں ہے؟ پھر عسکری مجبور ہو کے کہے گا تو ضرور, علی جو کھاتے تھے, علی جو کھاتے تھے زہرا کے ہاتھ کی روٹی, تبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. پروردگار, خدا کی قسم یہ مذاق نہیں, قوت پروردگار. ارے بیچاری دنیا نے مذاق سمجھ لیا یار. اس چھوٹی انگلی سے خیبر اڑانے والا, اس انگشت شہادت سے سورج پلٹانے والا ہاتھ بطول کے سامنے پھیلتا تھا. خدا کبھی اتنا کھل کے نہیں پڑا. مولا کی قسم یہ وہ موتی ہیں جو اپنے اندر ہیں. بہت کم ہوتا ہے, بہت کم ایسے مجمع ہوتے ہیں جن میں ہم یہ باتیں کرتے ہیں, ورنہ اپنے مزے کے لیے اور اپنے آپ کو سنانے کے لیے یہ باتیں رکھی ہوتی ہیں. میری جملہ سنیے, جملہ شہید محسن نقوی کا شعر میرے لبوں پہ آ گیا. فرماتے تھے جو مجھ سے پوچھو. عقیل محسن نقوی صاحب کو خدا زندگی دے, ان کے فرزند بڑے سال گزر گئے. میں نے کال پہ ان سے یہ شعر سنا تھا, کسی موضوع پہ بات ہو رہی تھی ایسے شاعری پہ, تو فرماتے ہیں شعر سن. مصرع ہے کہ جو مجھ سے پوچھو, جو مجھ سے پوچھو تو عرض کر دوں, قیاس آرائیاں غلط ہیں, یہ چاند پر داغ کب ہے لوگو جناب زہرا کے دستخط.
کیا کہیں؟ ہے علم آگہی کا سمندر علی کا نام، لیتے ہیں غوث قطب قلندر علی کا نام، ہے علم آگہی کا سمندر علی کا نام، لیتے ہیں غوث قطب قلندر علی کا نام۔ تعظیم سے ادب سے میرے فرشتے بھی جھک گئے، تعظیم سے ادب سے میرے فرشتے بھی جھک گئے، میں نے لیا جو قبر کے اندر علی۔ آخری جناب، آخری 6 لائنیں، آخری 6 مصرے، اور پھر اپنی اپنی زندگیوں کے ہاتھوں میں انشاءاللہ زندگی رہی، قسمت نے اتفاق کیے تو دوبارہ آپ کا سامنا ہوگا، ورنہ راضی رہیے گا۔ میری کوئی بات ناگوار گزری ہو تو معذرت، میں جان بوجھ کے چاہتا ہوں کہ میں، مضمون تو بہت لمبا ہے، باخدا بہت لمبا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں شعر پڑھ کے ممبر چھوڑوں۔ میں آپ کو آخری 6 مصرے سنا رہا ہوں۔ آپ نے جشن بہت اچھا سنا، میرے مولا سلامت رکھیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو سارے جشن میں بڑی نیند آئی رہی اور آپ نے نیند پوری بھی کی۔ فٹ ہو کے تھوڑا پکا بڑھیا سے یہ رونق کم ہے کیا؟ آخری 6 مصرے جناب، آخری۔ میری صحت و سلامتی کا یہ دعا نہیں ہے۔ میں آپ کو 2-4 شعر سناتا ہوں اور میں آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں۔ میرے مولا آپ کو ہمیشہ اچھا رکھیں۔ میں کہتا ہوں بہت بہت لطف آیا جشن کا، یقین جانیں۔ سر جی مصرع آپ جیسے بھی سنیں، آپ کی مرضی، لیکن میں بس پڑھ رہا ہوں۔ مصرع پڑھ رہا ہوں کہ جو دشت میں، آخری 6 مصرے تا دن کے صدیق خیر چنگی ہوئے، مہربانی کرے اللہ دا نام منیا ہے، اخیر ساڑی چنگی کرا دے ہے، تھوڑے بلبوتے تے ہی ہے۔ آخری 6 لینن بول پوے آئے مصرع پڑھوں کہ جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا۔ ادھر سارا محلہ، یہ کھڑے ہوئے جتنے سردار ہیں، یہ ڈیک کے سامنے بیٹھے ہوئے، یہ جتنا محلہ ہے، میری بات صرف یہ سامنے والوں سنیں گے، یہ بہت اچھا بول رہے ہیں۔ میں مانگ رہا ہوں، 5 لائنوں کا میں پیچھے مہمان رہ چکا ہوں، لیکن یہ پچھلا سارا محلہ، وہ پیچھے والی سب میری مرشد زادی کے جشن میں بیٹھے ہیں۔ ہمارے ساتھ ملیے، ہمارے ساتھ پرواز کیجئے۔ میں چاہتا ہوں میں ممبر چھوڑوں، میں بات پنجاب سے لے کر آیا ہوں، آپ نے پتہ نہیں انتظار کیا یا نہ کیا۔ میں نے انتظار کیا کہ کب جاؤں اسٹیل ٹاؤن اور جا کر وہ شعر سناؤں جس کے لیے اس کلام کا انتخاب کیا ہے۔ 9 لاکھ ضعیف ہو رہا ہے اور 9 لاکھ کا لشکر تڑپ رہا ہے۔ جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے، ضعیف لشکر، 9 لاکھ کا لشکر بستر مرگ پہ اجل والی کروٹیں ہیں، جو موت نہ آ رہی ہو تو مریض تڑپتا ہے نا، یہ کنڈیشن ہے شام کے لشکر کی۔ مجھے ہاتھ بلند چاہیے، پیچھے 4-5 لائنیں رہ گئیں۔ جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے، شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے۔ ارے شام کا لشکر ضعیف ہو رہا ہے کیونکہ حسین کا اصغر جوان ہو رہا ہے۔ جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر، اچھا لشکر بدل رہا ہے،
शबाब हैदर में 6 महीनों को शबाब, मेरे भाई इधर ही रहना, यहीं रहना। और एक इशारा कर रहा हूं, अगर वो इशारा मिस हो गया तो बात गई। लश्कर बदल रहा है, मशवरा दे रहा हूं, असगर बदल रहा है। कोई मुनाफिक से जाके कह दे कि वो फजाइल न पढ़ सकेगा। कोई मुनाफिक से जाके कह दे कि वो फजाइल न पढ़ सकेगा। जब उसकी खिलकत ही मुख्तलिफ है, वो खुद को क्यों कर बदल रहा है? जब उसकी खिलकत ही मुख्तलिफ है, जब उसकी खिलकत ही, मेरा दिल बड़ा था मैं ये बात ना खोलता, लेकिन मैं क्या करूं, जब उसकी खिलकत ही मुख्तलिफ है। अब इस बात को कैसे खोलूं? जब उसकी खिलकत ही मुख्तलिफ है, वो खुद को क्यों कर बदल रहा है। मिसरा वो पढ़ रहा हूं, 7 रबी अव्वल पढ़ने के बाद ख्याल आया था कि ये शेर यहाँ पढ़ना चाहिए था आयाम अज़ा में। अगर तब नहीं था तो मेरी मखदूमा को अब मंजूर सही। पता नहीं मेरी ये किसी की जिंदगी की आखिरी महफिल हो, मेरा ज़मीर मुतमईन रहेगा शेर सुनना। मैं कहता हूँ अली अब्बास अस्करी का कद छोटा है, अस्करी शेर बड़ा पढ़ रहा है। लश्कर बदल रहा, बहुत बड़ा शेर है। लश्कर बदल रहा है, असगर बदल रहा है। जब उसकी खिलकत ही मुख्तलिफ है, वो खुद को क्यों कर बदल रहा है। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, जो जा रहा है वो सूए नेजा, समा तो तुम उदास क्यों हो, बयान उसका रहेगा जारी, वो सिर्फ मिंबर बदल रहा है। अब हासिल नज़्म शेर बोल रहा हूं। साहिबान मिंबर जितने खड़े हैं, जी जो मेरे सामने बैठे हैं बैठिएगा, आप लोग नीचे वाले बैठिएगा। मैं मिंबर वालों को बेशक खड़े हो जाएंगे जितने नीचे बैठे हैं। मैं शेर पढ़ रहे अली अब्बास अस्करी, और मैं मिंबर पे, मेरे भाई कैमरामैन मुझे वीडियो बना के दिखाएंगे, पूरा पिंडाल अपने पांव पर उठे। दाद थोड़ी है, बात बड़ी। ये कैमरामैन रिकॉर्ड करे। मैं कहता हूं स्टील टाउन में आज बात ना कीजिएगा, तारीख रकम हो रही है। 1400 साल की तारीख, मौला का वास्ता, इतना बड़ा शेर आ गया। लश्कर बदल रहा है, तवज्जो, असगर बदल रहा है। क्यों कर बदल रहा है? जब उसकी खिलकत ही मुख्तलिफ है, वो खुद को क्यों कर बदल रहा है। बयान उसका रहेगा जारी, वो सिर्फ मिंबर बदल रहा है। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, है एक तहरीके हक मुसलसल, वो दुख्तरे मुस्तफा का दावा कि रफ्ता रफ्ता सही जमाना फिदक को पढ़कर बदल रहा है।